کے ساتھ مقید کر دیا، لہٰذا اب انجیکشن کے اندر اور ڈرپ میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے کوئی دوا یا غذا اندر پہنچے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس سے توانائی تقویت حاصل ہوتی ہے، بدن کو اصلاح حاصل ہوتی ہے، روزہ ٹوٹنا چاہیے۔ لیکن جو علماء ظاہر حدیثوں کا اعتبار کر کے نتیجہ یہی نکالتے ہیں کہ آنکھ، ناک یا منہ کے ذریعے کوئی شاید داخل بدن ہو تبھی روزہ ٹوٹتا ہے، رگوں کے ذریعے، شریانوں کے ذریعے کچھ چیز اندر پہنچ جائے روزہ نہیں جانا چاہیے، وہ انجیکشن لگانے کی اجازت مرحمت فرماتے ہیں، وہ ڈرپ کو بھی منع نہیں کرتے ہیں۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ ہماری رائے کیا ہے تو ہماری رائے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شدید مرض یا عذر میں نہیں ہے تو نہ اس کو انجیکشن لگوانا چاہیے نہ ڈرپ، اس کو ایسی روزہ پورا کرنا واجب ہوگا۔ اور اگر بالفرض یہ سمجھتا ہے کہ کوئی ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ فلاں انجیکشن آپ نے نہیں لگایا یا اگر آپ نے تھوڑی بہت ڈرپ نہیں لگوائی تو پھر آپ کا روزہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا، آپ کو توڑنا پڑے گا یا آپ رکھ ہی نہیں سکتے ہیں، تو اس کے لیے حکم شرعی یہ ہوگا کہ وہ ان فقہا کی رائے کا اعتبار کرتے ہوئے جو انجیکشن لگانے پر اور ڈرپ لگانے پر روزہ نہ ٹوٹنے کا حکم دیتے ہیں، ان کے قول پر عمل کرتے ہوئے انجیکشن لگوائے، ڈرپ لگوائے، اپنے روزے کو کمپلیٹ کرے۔ اس میں آپ ہم سے رائے میں اختلاف رکھ سکتے ہیں، فقہی اختلاف ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اپنی رائے کو ہم پر مسلط نہیں کر سکتے ہیں، جیسے میں آپ پر اپنی رائے کو مسلط نہیں کر رہا ہوں۔ تو اس لیے بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ ہماری مانو، نہیں مانیں گے تو آپ کی عزت خراب کر دیں گے، نہیں مانیں گے تو اپنے متبعین کو آپ کے پیچھے لگا دیں گے۔ ایک اور مکروہ ہم نے یہ سازش دیکھی ہے، سازشی میں اس کو کہوں گا کہ مطلب بعض اوقات خود آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے، میں انہی کے بارے میں کہہ رہا ہوں جن کو آتا جاتا نہیں، اور وہ پھر جو صحیح علماء ہوتے ہیں ان پہ تنقیدات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اگر وہ نہیں مانتے مثال کے طور پہ تو انہیں فوراً اکابرین کے مقابل کھڑا کر دیتے، دیکھیں فلاں بزرگ نے لکھا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں۔ ارے بھائی فلاں بزرگ نے لکھا ہے یہ کہہ رہے ہیں تو یہ کیا غلط کہہ رہے ہیں یا صحیح کہہ رہے ہیں، یہ کون فیصلہ کرے گا؟ بزرگوں کی فقہی مسائل میں مخالفت ہمیشہ بری نہیں ہوتی ہے۔ یہ کس نے کہہ دیا آپ کو؟ امام اعظم کے شاگردوں نے بارہا امام اعظم کی مخالفت کی ہے فقہی مسائل میں، اور کوئی ان کو برا بھلا نہیں کہتا بلکہ ہر ایک تعریف کرتا ہے۔ یہ نیا ایک مطلب گروپ ہے ایسا کہ جو کہتے ہیں کہ ہماری مانو یا مطلب فلاں کی مانو، نہیں مانیں گے تو پھر ہم آپ کی عزت خراب کر دیں گے۔ بالکل غلط رویہ ہے، اور اس طرح شریعت اس کو بالکل لائک نہیں کرتی، پسند نہیں کرتی، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایک